أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ جی سورہ کہف آیت نمبر 9 سے آج شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 8 تک گزشتہ سبق کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے سورت کا نام بھی کہف بتایا تھا کہ غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، غار والے جو ہیں اصحاب کہف، ان کو بولا جاتا ہے غار والے۔ ان کا کیا واقعہ ہے اور اس کا کیا خلاصہ ہے؟ ویسے تو بہت تفصیل اس کے اندر لکھی جاتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو کہ اتھینٹک نہیں ہوتی، مستند نہیں ہیں، مختلف اختلافی باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، کچھ نوجوان تھے جو ایک کافر بادشاہ تھا کوئی کسی زمانے میں، تو اس کے دور حکومت کے اندر تھے۔ یہ جو نوجوان تھے یہ توحید کے قائل تھے۔ اس بادشاہ کا کیا مذہب تھا، یعنی کس طرح کا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا، بہرحال تھا وہ کافر مشرک۔ شرک کس طرح کرتا تھا، اس کی کیا تفصیلات ہیں تو قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے قرآن جو ہے انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جس کا کچھ مطلب فائدہ ہو اور جس سے کیا ہے امت کے لیے اس میں کوئی سبق ہو۔ ایک ایک جز ہر چیز کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اب ایسا نہیں کہ واقعے کے ایک ایک جز اور ایک ایک تفصیل کو بیان کیا جائے، کس زمانے میں واقع ہوا، یہ واقعہ کب پیش آیا، کس ملک کے اندر پیش آیا، بادشاہ کون تھا، اصحاب کہف کے نام کیا تھے، اور اسی طریقے سے کیا نام ہے ان کی تعداد کیا تھی، کتا کیسا تھا، جو آگے اس واقعے کے اندر آئے گا، تو ان تفصیلات کی طرف نہیں گیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو نہ قرآن کے اندر ہیں نہ احادیث کے اندر ہے بیان کی گئی، تو اس میں پھر مختلف قول ملتے ہیں کہ بھئی بادشاہ کا نام کیا تھا، کس زمانے میں پیش آیا تھا، تو وہ ساری باتیں ایسی ہیں جو مستند نہیں ہیں۔ قرآن انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے واقعے کے کہ جس کا عملی کیا ہو، زندگی سے تعلق ہو، اور واقعے کو اس طرح بیان کر دیا جائے کہ اس سے مخاطب کو کیا ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو توحید کے قائل تھے، اور ایسے بادشاہ کے دور حکومت میں تھے جو کہ مشرک تھا، شرک کرتا تھا۔ بادشاہ نے ان کو پریشان کیا، تنگ کیا، تو یہ لوگ ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ان پر ایک گہری نیند جو ہے وہ طاری فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ 309 سال تک یعنی اسی غار میں جو ہے پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو سلامت رکھا، ان کے جسم بھی محفوظ رہے، نہ گلے نہ سڑے۔ 309 سال گزرنے کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت سوتے رہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ سمجھ لینا کہ ہم لوگ سوتے ہیں بٹ بسا اوقات آدمی
طویل راتیں ہیں، 8-9 گھنٹے سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پوری رات میں نے سونے میں گزاری ہے، یعنی وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی بھی کچھ کیفیت اس طرح ہی تھی، اگرچہ وقت بہت طویل تھا 309 سال، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہیں۔ اب جب اٹھے نیند سے تو بھوک محسوس ہوئی، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے نا کہ آدمی کچھ کھاتا ہے پیتا ہے، تو انہوں نے یہ جو نوجوان تھے چند اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانا وغیرہ خرید کر لے کر آ جاؤ شہر سے۔ اب ان کے ذہن میں تو وہی بات تھی نا کہ وہ بادشاہ ابھی بھی ہوگا اور وہ ظالم بادشاہ تھا، تو ساتھ ساتھ ہدایت بھی کر دی جس کو بھیج رہے تھے نا اپنے ساتھی کو کہ بھئی احتیاط کے ساتھ جانا، اور ظالم بادشاہ نا اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب 300 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ ظالم بادشاہ تو مر کھپ گیا تھا نا کب کا، اور اس کی جگہ کوئی نیک اور صحیح العقیدہ بادشاہ آ چکا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ ساتھی جب وہ بازار میں گئے اور کھانا خریدنے کے لیے، تو وہ پرانے سکے وغیرہ جو تھے وہ اس نے پیش کیے دکاندار کو، جو 300 سال پہلے جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ دکاندار جو تھے اس نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو پھر تھوڑی بہت تفتیش کی ہوگی، بات چیت کی ہوگی، تو بھئی یہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں جو صدیوں تک سوتے رہے تھے، یہ لوگ صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ اب بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو بلایا، بڑی عزت دی، بڑا ان کا اکرام کیا، اور یہاں تک کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات بھی ہو گئی، یعنی اصحاب کہف کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور اس بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد بھی تعمیر کر دی تھی۔ یہ اس کا کیا ہے خلاصہ ہے واقعے کا۔ عیسائیوں جو کرسچن ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ واقعہ جو ہے وہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور سمجھا جاتا ہے۔ 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والے، 7 افراد تھے جو سونے والے۔ بہرحال بادشاہ کا نام کیا تھا اس میں مختلف قول ہیں، یہ واقعہ پیش کہاں آیا تھا، کوئی کہتے ہیں ترکی میں آیا تھا، کوئی کہاں کہتے ہیں، کوئی کہاں کہتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے کوئی بات بھی مستند نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ قرآن کا میں نے کہا نا کہ اسلوب اتنا ہی ہوتا ہے، کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان کرتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ اس کا خلاصہ تھا، اور ان آیتوں کے اندر کافی آگے تک اس واقعے کو بیان کیا جائے گا، اور ان کے جو حالات پیش آئے تھے سونے کے دوران اس کو بھی کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھیے پہلی آیت ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ام حسبت، ام یہاں پہ سوال کے لیے، یعنی کیا، حسبت یعنی آپ نے خیال کیا، حسبہ مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، یعنی کیا آپ نے گمان کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کیا آپ خیال کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، آگے آ رہا ہے ان اصحاب الکہف، بے شک، ان مطلب کیا ہوتا ہے بے شک، اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانو من آیاتنا عجبا، کانو وہ تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا کچھ عجیب چیز، عجبا کچھ عجیب چیز تھے، یعنی کیا آپ خیال کرتے ہیں، خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا ان یہودیوں کو ہے یا ان کافروں کو ہے، ان 2 لوگوں کو ہے، یعنی جو تعجب کر رہے تھے، جو کیا ہے تعجب کر رہے تھے کہ بھائی یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑی قدرت کے عجائبات ہیں، یہ کائنات پوری بنائی اللہ تعالیٰ نے، زمین آسمان بنائے، اور کتنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں، وہ ہیں اصل عجائبات۔ تو یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، یعنی قرآن میں اس کو بتایا گیا ہے، یعنی کیا آپ خیال کرتے ہیں،
مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سنایا ان لوگوں کو جا رہا ہے کہ تم اسے بڑا عجیب واقعہ شمار کر رہے ہو اور بڑا پوچھ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی بنا پر تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو نبی مانیں گے۔ ام حسبتا، کیا تمہارا خیال ہے، ان اصحاب الکہف، بے شک غار والے، والرقیم اور رقیم والے۔ رقیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو رقیم، ان کو غار والا بھی بولا گیا اور ان کو رقیم والا بھی بولا گیا۔ رقیم کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی مختلف قول ہے مفسرین کے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رقیم جو ہے نا وہ کوئی وادی تھی اس غار کے نیچے، اس کا نام رقیم تھا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رقیم جو ہے نا، رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتا ہے، کیونکہ جب یہ حضرات انتقال کر گئے نا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، تو اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا، یعنی جس پہاڑ پر وہ غار واقع تھا نا، اس پہاڑ کا نام ہے۔ بہرحال یہ مختلف قول ہیں، تو ان قولوں کی وجہ سے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یعنی اصحاب کہف ہی ہیں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ام حسبتا، کیا تم خیال کرتے ہو، ان بے شک اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے۔ کوئی ایک ترجمہ نہیں کیا جا رہا رقیم کا، کیونکہ اس کے مختلف تفسیر کیے گئے نا مفسرین نے، تو ہم اس کا ترجمہ یوں ہی کر لیتے ہیں، رقیم والے۔ کانو، تھے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، عجیب چیز۔ از اول فتیۃ الی الکہف، آگے واقعے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ از اول فتیہ، از مطلب ہوتا ہے جب، اوا، اوا کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانہ پکڑنے کو، ٹھکانہ۔ جب ٹھکانہ پکڑا، الفتیہ، فتیہ نوجوان کو کہتے ہیں، ان نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، مطلب غار میں، الا مطلب کبھی فی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی میں، غار میں۔ جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے غار میں، فقولوا، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا مطلب دینا، دے دیجئے ہمیں، من لدن کا، لدن مطلب ہوتا ہے پاس، طرف، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، یعنی اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے خاص۔ جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی نا اس وقت، تو کیونکہ وہ بادشاہ ظالم تھا تو وہ ان کو تنگ کر رہا تھا، تکلیفیں پہنچا رہا تھا، تو یہ لوگ غار میں چلے گئے تھے۔ تب غار میں گئے تو وہاں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ لوگ، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرمائیے من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، وہیئ لنا، وہیئ، اور مہیا کیجئے، وہیئ اور مہیا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، بھلائی کا راستہ، یعنی بھلائی کا راستہ ہمارے لیے مہیا کر دیجئے، اس میں ہمارے لیے کیا ہو، بہتر ہو، خیر ہو، آسانی ہو، یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں نوجوان۔ از اول فتیہ، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، جب پناہ لی نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقولوا، تو کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کیجئے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، یعنی مطلب خاص رحمت نازل فرمائیے، وہیئ، اور مہیا کر دیجئے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، بھلائی کا راستہ۔ فضربنا علی آذانہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضربنا علی آذانہم، آذان جو ہے نا، آذان، اذن کی جمع، اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو، یہ جو کان ہوتا ہے نا، کان، تو ترجمہ کیا کریں گے، کانوں، یہاں جمع ہے نا، فضربنا علی آذانہم، ضربنا کا ترجمہ کریں گے تھپکی دینا، پس ہم نے تھپکی دی،
علی آذانہم ان کے کانوں کو تھپکی دی، فی الکہفی غار میں، فی مطلب میں اور کہف مطلب غار، غار میں سنین عددا چند سال، سنین عددا چند سال تک ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی، مطلب سلائے رکھا، تھپکی دے کر سلائے رکھا ان کو۔ فضربنا علی آذانہم کا مطلب یہ ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلائے رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی کا ایک محاورہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ عربی کا محاورہ ہے، مطلب کہ ایک گہری نیند طاری کر دی ہم نے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیں نیند جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں تو کیا ہوتا ہے، کان آوازیں سنتے رہتے ہیں نا، آپ آدمی ابھی مشاہدہ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ شروع میں تو آدمی جب سو رہا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے، غنودگی سی ہو رہی ہے، کان آوازیں سنتا رہتا ہے، اور سننا کب بند ہوتا ہے کان آوازیں، کوئی باتیں کر رہا ہو، جب آدمی گہری نیند سو جاتا ہے نا، پھر آوازیں بھی آنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جملہ استعمال فرما رہے ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا، یہ ترجمہ کریں اس کا۔ فِي الْكَهْفِ غار میں، سنین عددا چند سال، ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر، ثم مطلب کیا ہوتا ہے پھر، بعثنا مطلب اٹھانا، یعنی پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمَ لام کا مطلب ہوگا تاکہ، نعلم علم سے نکلا ہے اور علم کا مطلب کیا ہوتا ہے جاننا، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، ایو مطلب ہوتا ہے کون سا، حزبین، حزب کہتے ہیں عربی میں گروہ کو، حزب کسے کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں۔ حزب اللہ نام سنا ہوگا آپ نے، ایک جماعت ہے نا ایک، تو حزب کا مطلب کیا ہوتا ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ تو حزبین مطلب تسنیہ یعنی دو کے لیے استعمال ہو گیا، یعنی دونوں گروہوں میں سے کون سا، ایو مطلب کون سا، حزبینی دونوں گروہوں میں سے، احصا زیادہ شمار کرتا ہے، یعنی زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، لما لبسو امدا، لما لبسو جتنا وہ ٹھہرے رہے، امدا لبس کہتے ہیں ٹھہرنے کو، یعنی جتنا وہ ٹھہرے رہے، امدا مدت، مطلب اپنے سوئے رہنے کی مدت جو ہے نا زیادہ صحیح کون شمار کرتا ہے دونوں گروہوں میں سے، کیونکہ آگے آ رہا تفصیل سے، جب یہ لوگ اٹھے نا سو کر تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، کتنی دیر سوئے ہیں، کتنی دیر یہ لوگ سوئے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور آگے بھی آیتوں میں تفصیل آ رہی ہے اس کی، تو اسی کا بتایا جا رہا ہے، ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین دونوں گروہوں میں سے کون، احصا جان لیں مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا، مطلب تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون، احصا کون سا گروہ، احصا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، لما لبسو جتنا وہ ٹھہرے رہے، امدا مدت یعنی جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے تو زیادہ صحیح کون شمار کرتا ہے۔ نحن نقص، نحن مطلب ہوتا ہم، نقص قصے سے نکلا ہے، واقعہ، یعنی ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر یعنی آپ کے سامنے، نبأہم ہم بیان کرتے ہیں، نبأہم نبأ کسے کہتے ہیں عربی میں خبر کو کہتے ہیں، خبر کوئی بڑی خبر ہو نا مطلب اس کو نبأ کہا جاتا ہے، سورہ نبأ بھی ہے، سورہ نبأ ہے نا، نبأ کسے کہتے ہیں خبر کو کہتے ہیں، تو مطلب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کی خبر، یعنی ان کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، بالحق ٹھیک ٹھیک، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا
اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی. جی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی. چند نوجوان تھے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ فتیہ. فتیہ کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں کو، یعنی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. یہاں مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں یہ جو لفظ استعمال کیا نا فتیہ، فتیہ یہ فتح کی جمع ہے، یاد رکھیں فتح کی. اور فتح جو عربی میں کسے کہتے ہیں؟ نوجوان کو کہتے ہیں. تو مفسرین نے بڑی عجیب ایک نقطہ بیان فرمایا یہاں پہ کہ اس لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ آدمی اپنی جو اصلاح کرتا ہے نا اپنے اعمال کی اور اپنے اخلاق کی، وہ زمانہ اصل جو زمانہ ہے نا وہ جوانی کی عمر کا ہے. بڑھاپے کے اندر جو ہے اپنی آدمی اپنی عادتوں کو درست کر لے، اعمال کو درست کر لے، اخلاق کو درست کر لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ بڑھاپے میں وہی اخلاق پختہ ہوں گے جو نوجوانی کی عمر میں کیا ہے گزارے گئے. بس اوقات اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے تھے، اکثریت کون تھی؟ نوجوان تو تھے. تو مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اصل جو زمانہ ہے نا آدمی کی رشد و ہدایت کا اور اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کا، وہ جوانی کی عمر کا ہے. بہرحال اس آیت کا ترجمہ دیکھیں دوبارہ. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو نوجوانی ہے، ہم میں سے جو نوجوان ہیں، اپنی جوانی کی قدر کریں. اور اس جوانی کی عمر میں اچھی عادتیں پڑ گئی نا، اگر نماز کی پابندی ہو گئی، اخلاق درست ہو گئے، بولنا اچھا آ گیا، تو یہ پھر رچ بس جائیں گی اور بڑھاپے کے اندر بھی یہ عادتیں رہیں گی. ورنہ پھر اگر اگر بگڑی ہوئی عادت ہوئی تو پھر بڑھاپے میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سدھر جاتے ہیں. ورنہ وہی عادتیں، ویسا ہی موڈ ہوتا ہے جیسا نوجوانی کی عمر میں گزارا ہوا ہوتا ہے آدمی نے. بہرحال ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی نوجوان ہیں اپنی حالت کو کیا ہے درست کریں. یہی زمانہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. تو دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، نحن ہم، نقص ٹھیک ٹھیک، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، نبأہم ان کا واقعہ یعنی ان کی خبر، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو، زدنا کسے کہتے ہیں؟ زدنا زیادتی کو کہتے ہیں، اضافہ کرنے کو کہتے ہیں. اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، مطلب ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دے دی اور ایمان کو مزید مضبوط کیا اللہ تعالیٰ نے. وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو خوب ترقی دی تھی ہدا ہدایت میں. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وربطنا، ربطنا کسے کہتے ہیں؟ مضبوط کرنا. اور ہم نے مضبوط کر دیے علی قلوبہم ان کے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں. اور ہم نے مضبوط کر دیے ان کے دل. یعنی کیسے مضبوط تھے؟ مفسرین نے بتایا، تفسیروں کے اندر لکھا، یعنی واقعہ یہ ہے کہ جب وہ ظالم بادشاہ کے دربار میں گئے نا اور ظالم بادشاہ نے بلایا تھا ان کو، تو ظالم بادشاہ نے کچھ سوالات کیے. اب کیفیت ایسی ہے کہ ظالم بادشاہ ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہے، قتل کا خوف بھی ہے کہ مار دے گا جان سے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں پر اللہ کی محبت اور ہیبت اور عظمت
ایسی مسلط تھی، اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ قتل، موت، ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار تھے، اور اعلانیہ صاف صاف اپنے عقیدے کا انہوں نے اظہار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی کی ہم نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایسا دل ان کا مضبوط تھا، اور ایسے استقامت کے پہاڑ تھے وہ لوگ۔ کوئی آدمی ایسا مضبوط ہو اور ایسا استقامت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو پھر امداد آتی ہے نا۔ کسی کا عزم، کام کا عزم پختہ کر لے آدمی اللہ کے لیے، کسی کام کا عزم پختہ کر لے تو حق تعالیٰ، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ان کی ایسی امداد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیے ان کے دل، اِذْ قَوْمُوا، اِذْ مطلب ہوتا ہے جب، قوموا کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ اٹھے، فَقَالُوا پس انہوں نے کہا، مطلب انہوں نے کھل کے یہ بات کہی، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، لن کا مطلب کیا ہوتا ہے بتایا تھا پہلے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ندعو پکاریں گے، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے، من دونہ، دونا مطلب کیا ہوتا ہے علاوہ، بغیر، یعنی اس کے علاوہ، الہن کسی کو معبود، اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر پکاریں گے نہیں ہم ہرگز، یعنی ان کا یہ قول تھا، یہ گفتگو تھی ان کی۔ لقد قلنا، یعنی اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا، یعنی اگر ہم نے ایسا کیا، قلنا مطلب کیا ہے، قلنا مطلب کیا ہوتا ہے کہنا، یعنی اگر ہم نے ایسا کیا تو لقد قلنا تو تحقیق ہم نے کہا، قد مطلب کیا ہوتا ہے تحقیق، اور پیچھے جو لام ہے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو قلنا ہم نے کہا، اذن تب تو، شطط انتہائی لغو بات، یعنی ایسا ہم نہیں کہتے، ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں۔ اگر ہم نے ایسی بات کہی کہ اور بھی معبود ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر بڑی انتہائی لغو بات کی، شطط، یعنی یہ ان کی گفتگو تھی جس کو قرآن نے نقل کیا، کیسا ان کا مضبوط دل تھا، ایمان تھا، استقامت تھی۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دل، اِذْ قَوْمُوا جب وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا پس وہ کہنے لگے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کوئی معبود، لقد قلنا اگر ہم ایسا کریں گے، یہاں پہ الفاظ ذکر تو نہیں ہے وہ، لیکن مطلب یہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کہیں گے اذن جب تو، شطط انتہائی لغو بات، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہؤلاء اشارے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ قومنا ہماری قوم ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگے کہ یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ خدا کے علاوہ، آلہۃً بہت سارے معبود، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بہت سے معبود بنا رکھیں، یہ ہماری قوم ہے۔ اور کیا کہنے لگے، لولا یأتون، لولا کا مطلب کیا ہے، یعنی کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے، یأتون اتیان سے نکلا ہے لانا، یعنی کیوں نہیں لاتے، علیہم ان پر، بسلطان بین، بسلطان، سلطان کسے کہتے ہیں دلیل کو، اور بین مطلب واضح، یعنی کیوں نہیں لاتے ان کے سامنے واضح دلیل، یعنی اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے نا، یہ جو ہماری قوم ہے، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتا،
کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، کوئی دلیل ہی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لولا، کیوں نہیں، یاتونا لاتے، علیہم ان پر، بسلطان بین واضح دلیل، فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہوگا، من کون، اظلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے جو افترا جو جھوٹ باندھے، علی اللہ کذبا، افطرا کہتے ہیں نا، افطرا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، جو اللہ پر جھوٹ، کذبا کہتے ہیں جھوٹ کو، اور افطرا مطلب افطرا علی اللہ کذبا، پورا ترجمہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، ہاؤلائی، وہ تشریح ترجمے سے واضح ہے کہ اپنی قوم کی جو بت پرستی ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ ہاؤلائی، یہ قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنایا، من دونہ خدا کے سوا، آلہۃً بہت سے معبود، لولا یاتونا کیوں نہیں لاتے، علیہم ان پر، بسلطان بین واضح دلیل، فمن اظلم پس کون ظالم ہے، یعنی زیادہ ظالم۔ اظلم کا جو لفظ ہے نا، اس میں ترجمہ میں کر رہا ہوں زیادہ ظالم، عربی گرامر کی روح سے یہ اسم تفضیل کہلاتا ہے، یعنی کہ اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، آگے بتا رہے ہیں اس کا ذکر، یعنی آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، واو کا مطلب کیا ہو گیا، اور، از یعنی جب، اور جب، اعتزلتم مطلب کیا ہوتا ہے، علیحدگی اختیار کرنا، عزلہ کسے کہتے ہیں، علیحدگی، جدا ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، اور جب تم نے علیحدگی اختیار کی، ہم ان سے، وما یعبدون یعنی ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کی، یعنی ان اپنی قوم کے لوگوں سے بھی، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی، جن بتوں کی جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اب کیا کرو، فَأْوُوا پس ٹھکانہ، یہ وہی لفظ ہے جو اوا پیچھے آیا تھا آیت میں بتایا تھا نا، اسی سے یہ فَأْوُوا بن گیا، ایک الگ لفظ ٹھکانہ، پس ٹھکانہ پکڑ لو، اِلَى الْكَهْفِ غار میں، یعنی غار میں تم پناہ لے لو، ینشر لکم، ینشر کہتے ہیں، نشرہ کہتے ہیں پھیلانے کو، یعنی پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت، یعنی اپنا دامن رحمت جو ہے تمہارے لیے پھیلا دے گا تمہارا رب، وَيُحَيِّئْ اور مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفق کسے کہتے ہیں، آسانی کے اسباب، مرفق رفق سے نکلا، رفق، اور رفق عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نرمی کو، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے نرمی، آسانی، اسی سے مرفق نکل گیا، یعنی آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا، یعنی جب تم نے اپنی قوم سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے نا، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یعنی بت وغیرہ، ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو لہٰذا اب تم غار میں کیا کرو، پناہ لے لو، تو لہٰذا تم پھر کیا کرو، اب اس غار میں پناہ لے لو، جب تم نے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے ان لوگوں سے بھی اور قوم سے بھی، یعنی قوم سے بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان سے بھی، تو اب غار میں تم کیا کر لو، پناہ لے لو، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت
پھیلائے گا اور تمہارے کام میں آسانی بھی کر دے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں دوبارہ، وَإِذْ، اور جب، اعتزلتموہم، تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے ان سے، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، فأووا الی الکہف، پس ٹھکانہ پکڑ لو، الی الکہف، غار کی طرف، ینشر لکم، وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت، ویہیئ، اور مہیا کرے گا، لکم، تمہارے کام میں، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، آسانی کے اسباب۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جو غار تھی نا، غار، اس غار کی تھوڑی سی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس کا محل وقوع بیان کر رہے ہیں کہ وہ غار کیسا تھا۔ یعنی بالکل صحیح سلامت تھے نا وہ لوگ، نہ ان کے جسم گلے سڑے، 309 سال کا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی قدرت۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، وَتَرَى، وا مطلب کیا ہوتا، اور، ترا مطلب کیا ہوتا، دیکھنا۔ یعنی وہ غار ایسا تھا کہ ترا، تم دیکھتے ہو، شمسا، سورج کو، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا، جب، طلعت، طلع مطلب طلوع ہونا، طلوع کہتے ہیں نا، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تزاور کہتے ہیں یعنی ہٹ کر نکلتا ہے، تزاور ہٹ کر نکلتا ہے، عن کہفہم، عن مطلب سے، اور کہفہم ان کی غار سے، یعنی ان کے غار سے ہٹ کر نکلتا ہے، ذات الیمینی، دائیں طرف ہٹ کر نکلتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غربت، غروب ہوتا ہے، تقرضہم، تو تقرضو، کترا کر چلتا ہے، ہم، تقرضہم، کترا کر چلا جاتا ہے، ہم، ان سے، ذات الشمالی، بائیں طرف، وہم فی، اور وہ، فی فجوہ، فجوہ کسے کہتے ہیں، کشادہ حصے میں ہوتے ہیں، منہ، اس میں سے، یعنی اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے، مطلب اس میں تھے۔ یعنی غار کی دیکھیں کیفیت بیان کی گئی ہے، سمجھ لیں اس کو، یعنی اس میں دھوپ نہیں آتی تھی، اس غار کی جو حالت تھی نا وہ ایسی تھی کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا نا، طلوع آفتاب، تو اس وقت سورج دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو غروب کے وقت بائیں جانب۔ تو یہ لوگ کیا، دھوپ کی تپش سے کیا ہوا ہے، محفوظ رہے، اور ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے، کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ چونکہ سورج قریب سے گزر جاتا تھا نا، تو اس لیے گرمی کے بھی فوائد حاصل ہوتے رہے، تھوڑے بہت جسم کو گرمی بھی تو ضرورت ہے نا، ٹھنڈ اور سردی سرد تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو گرمی کے جو فوائد تھے وہ بھی حاصل ہوتے رہے کہ سورج قریب سے گزر کے چلا جاتا تھا، اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ غار کے اوپر آ رہا ہو، ان کے سامنے آ رہا ہو سورج، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ان کے جسم دھوپ سے گل سڑ جائیں، کپڑے خراب ہو جائیں۔ تو ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دیا تھا ان کے لیے، عجیب۔ تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، ذالک من آیات اللہ، ذالک، یہ، من آیات اللہ، من مطلب ہوتا ہے سے، آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا ان کا غار میں، ایک تو وہ غار میں چلے گئے، پھر سوتے رہے، پھر دھوپ سے محفوظ رہے، عجیب انتظام فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے قدرت کی، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے، من، جس کو، یہد اللہ، ہدایت دے دے اللہ، فہو، پس وہ، المہتد، ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا نا وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن یضلل، اور جسے گمراہ کرے، فلن تجد لہ ولیا، پس لن کا مطلب کیا تھا، ہرگز نہیں،
پس ہرگز تجیدہ کہتے ہیں پانے کو، بس ہرگز تم نہیں پاؤ گے لہو اس کے لیے ولین کوئی ولی مطلب کوئی مددگار، مرشدہ مرشد کسے کہتے ہیں جو راستے پر لائے، یعنی کوئی مددگار مرشد کوئی راستے پر لانے والا نہیں پاؤ گے اس کے لیے۔ تو اس آیت کو ترجمہ دیکھیں دوبارہ، وَتَرَى الشَّمْسَ اور تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے، اذا جب طلعت طلوع ہوتا، اور تم دیکھتے سورج کو اذا طلعت جب طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تزاوروا ہٹ کر نکلتا ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف، یمین دائیں کو کہتے ہیں، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا، تقرضهم کترا کر چلا جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں طرف، شمال بائیں کو کہتے ہیں، وہم اور وہ فی فجوہ کشادہ حصے میں تھے، منہ اس غار کے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من جس کو یہد اللہ اللہ ہدایت دے، فہو المہتد پس وہی ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل اور جس کو گمراہ کرے، فلن تجد لہ پس ہرگز تم نہیں پاؤ گے لہو اس کے لیے ولین مددگار، مرشدہ جو اسے راستے پر لائے۔ چلیں یہاں پہ رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع سے ہم پھر اسٹارٹ کریں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔